أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھا، کچھ بہنوں کے میسیجز آئے تھے کہ آپ نے پچھلے ہفتے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ شیئر نہیں کی۔ میں نے خانقاہ میں تو اس کا جواب دے دیا تھا کہ ریکارڈنگ چونکہ وہ سب پرسنل باتیں تھیں تو وہ ہم شیئر نہیں کریں گے، اور آج کی بھی جو بھی ہماری کلاس ہوتی ہے وہ کسی اسٹوڈنٹ کو ریکارڈ کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ریکارڈنگ آپ کو شیئر کر دی جاتی ہے، اور جو طلب والے ہیں جن کو یہ واقعتاً پرابلمز ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں، ان کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا وقت نکال لیں اور ہمیں لائیو جوائن کریں۔ آج کی محفل کی ریکارڈنگ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ یہ جو مسائل ہم نے پچھلی مرتبہ سنے تھے ان کا تدارک اور ان کا حل، ان کی وجوہات، اس پر آج میں انشاءاللہ بات کروں گی۔ اور آج کی محفل کی جو کی پوائنٹس ہیں، ایجنڈا جو ہے وہ میں نے لکھ کر اپنے ایڈمنز کو دے دیا تھا، وہ یقیناً آپ لوگوں کو ابھی سکرین پر نظر آئے گا، اس کو آپ لوگ دیکھیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی دفعہ کے جو سوالات تھے وہ میں نے سنے، اور ان کے جواب میں انشاءاللہ ہمارے 2-3 سیشن ہوں گے تاکہ ہم اپنے پرابلمز کو سمجھ سکیں۔ ہم اپنا خود سے آپریشن کریں گے اور اپنی ذات کے اندر اتر کر ہم اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں جانیں گے، اور بات وہی آ جاتی ہے کہ تم اپنی جانوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہاں پر پھنسے ہیں؟ ہم سے کیا ہو گیا جس کی وجہ سے ہم پھنس گئے؟ بحیثیت ماں ہماری خوشیاں کون چرا کر لے گیا؟ ماں تو بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ اب دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے، اس کو ساری دنیا کی خوشیاں مل جاتی ہیں، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی خوبصورت امانت آ جاتی ہے، اور وہ اس امانت کو دیکھ کے پھر کیا ہے کہ پھر وہ ساری دنیا کو بھول جاتی ہے، ہر رشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر بچہ اور ماں صرف وہ ہوتے ہیں۔ اور یہ امانت میرے رب کی امانت ہوتی ہے۔ میرا رب یہ امانت اپنی بندی کے سپرد کرتا ہے، اور پھر میرا رب اپنی بندی سے کیا چاہتا ہے، جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، لیکن ہم نے انفارچونیٹلی اس کو سمجھنے میں کچھ کوتاہی کر دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم پھنس جاتے ہیں، اور اتنا پھنستے ہیں کہ دنیا بھی ہماری خراب ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم ہم اپنی نادانی کی وجہ سے ایسے الفاظ اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، ہم نے خود بھی اس بند گلی سے نکلنا ہے اور اپنی محبت کرنے والی تمام بہنوں کو بھی ریسکیو کرنا ہے کہ ہم اس بند گلی سے باہر آ جائیں۔ جو پوائنٹس تھے پچھلی دفعہ کے، اس میں سے میں نے کچھ ایسنس نکالا ہے، اور اس کے علاوہ جو وائس میسیجز میرے پاس آئے، اور کچھ ہمارے بیٹوں نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی جن کی مائیں مجھے سنتی ہیں، تو ان بچوں کے انہوں نے کہا کہ ہماری مائیں آپ کی بات سنتی ہیں، اور آپ نے ہماری ماؤں کی بات سنی ہے تو آپ ہماری بات بھی سنیں۔ تو جب ان کی باتیں میں نے سنی تو اس میں سے کچھ میں نے کی پوائنٹس تیار کیے ہیں۔ ایک سوال تو یہ تھا، اور یہ ہم سب ماؤں کا سوال ہوتا ہے کہ جن کے 3-4 بچے ہیں، اس میں سے ایک بچہ پرابلم چائلڈ ہو جاتا ہے اور باقی سارے بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور پھر ماں سوچتی ہے کہ اگر میں اتنی بری ہوں، میں نے تربیت بری کی ہے، تو یہ اچھا بچہ اچھا کیسے نکل آیا اور برا بچہ برا کیسے نکل آیا؟ قصور کس کا ہے؟ غلطی کہاں پر ہوئی ہے یہاں؟ اس بات کو آج ہم سمجھیں گے کہ ایسے میں ماں کی تربیت میں کمی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ باقی بچے فرما بردار کیوں ہیں؟ کیا کوئی ایسی لغزش ہو گئی تھی ماں سے؟ کچھ ایسے الفاظ ماں نے ادا کر دیے تھے؟ کہیں کسی کے نافرمان بچے کو دیکھ کر ماں نے اپنی تربیت پر غرور کر لیا تھا؟
اور کہیں ماں کو اپنی صلاحیتوں پر مان ہو گیا تھا کہ میں بڑی اچھی ہوں، میں ایسی تربیت کروں گی، تو یہ لفظ منہ پر مارے گئے، تو کہیں میں نے کیا کہنا چاہیے، میں ہی میرا کالا بھیڑیا بن کر مجھے لہو لہان کرنے آ گئی، یہ ہم نے ڈھونڈنی ہے بات۔ اور اس سارے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ مائیں چیختی ہیں، مائیں روتی ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سزا ماں کو مل رہی ہے، لیکن ماں کی اس میں کی سزا دراصل وہ بچہ بھی بھگت رہا ہوتا ہے، وہ بچہ بھی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، ہم نے اس بچے کو کبھی سنا ہی نہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ تو یہ بات ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ پوائنٹس جو ہے یہ ہماری ایڈمنز نے چلا دیے ہیں، آپ ان پوائنٹس کو اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور انہی پوائنٹس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سزا والدین سے زیادہ اس بچے کو بھگتنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس بچے کو جب ہم سنتے ہیں تو اس بچے کو اپنے والدین سے ڈھیروں شکایتیں ہوتی ہیں، شکووں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو اس بچے کے پاس ہوتا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاص طور پر ماں کے لیے۔ یہ گتھی پوری طرح الجھ چکی ہوتی ہے۔ اب اس گتھی کو ہم نے کیسے سلجھانا ہے؟ اس معاملے پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہمارے پاس تو روشنی اور ہدایت کا ایک ہی منبع ہے، وہ ہے ہمارا دین اسلام۔ جب ہم دین اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب بچہ تو جو پیدا ہوا تھا وہ تو فطرت سلیم پر تھا، پھر وہ اتنا نافرمان اور اتنا برا انسان کیسے بن گیا؟ ماں کو اللہ نے بڑی قوت دی ہوتی ہے۔ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے نا تو ماں کی پوری ہستی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، ماں کے دل میں گداز آ جاتا ہے، اور ماں کے الفاظ میں اثر آ جاتا ہے۔ ماں کو اللہ بڑی صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اور سب سے بڑی جو ماں کو قوت دی جاتی ہے وہ ماں کی ممتا، وہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اور محبت اور ممتا جو ہے نا یہ اس جوان بچے کی سرکشی کو قابو میں کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ اس سرکشی کو اور کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تو بچے کی جو سرکشی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے ماں کے پاس جو سب سے خوبصورت ہتھیار اللہ نے اس کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت کی ڈوری ہے۔ اور یہ محبت کی ڈوری اتنی قوت والی اور اتنی گداز اور اتنی ریشمی ہوتی ہے کہ ایک ماں اس کے ذریعے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سارے معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج یہ محبت کی ڈوری ہم سے گم ہو گئی ہے۔ ہم اس کی وجوہات کو جب ڈھونڈنے چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈوری ماں سے کب گم ہوئی۔ وہ اپنی نادانی میں یہ ڈوری گم کر بیٹھی ہے، یا پھر کوئی اس کی یہ ڈوری چرا کر لے گیا ہے۔ دو باتیں ہیں نا، یا تو ماں اپنی نادانی میں اس ڈوری کو گم کر بیٹھتی ہے، نادانی میں کیسے گم کر بیٹھتی ہے یہ بھی اس پر بھی ابھی ہم تھوڑا سا تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ یہ ڈوری چرائی بھی جاتی ہے۔ کون چراتا ہے یہ ڈوری؟ یہ ڈوری جو ہے حاسد کا حسد چرا لیتا ہے، اور اپنوں میں چھپا کوئی حسد والا رشتہ جو ہے اس کی بری نگاہ وہ بھی اس ڈوری کو چرا لے جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے ارد گرد شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ بھی اس ڈوری کو چرا لے جاتے ہیں، یعنی کہ جادو، جنات، شیاطین وہ بھی اس ڈوری کے دشمن ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ ڈوری نہیں رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ دونوں رشتے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اب نہیں پتا، ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں وجوہات۔ جب وجوہات میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ جب یہ ڈوری نہیں رہتی، محبتیں نہیں رہتی، تو دونوں جو ہے نا ماں اور اولاد یہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ دو مخالف پارٹیز نہیں ہیں، یہ دو مخالف گروہ نہیں ہیں، ماں کے وجود کا حصہ ہوتی ہے اولاد۔ یہ مخالف پارٹی کیسے بن گئی؟ یہ بہت اچنبھے کی بات ہے، لیکن بنتی ہے، بن جاتی ہے نا۔
ہم دیکھتے ہیں بنتی ہے، ہماری اپنی اولادیں ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہم سٹپٹا رہے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو وہ جو وجوہات ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں. وہ وجوہات ہمیں انگلیوں کے ٹپس پر ہونی چاہیے. ہماری اپنی نادانیاں کون سی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں کہ کون کون سی نادانیاں جس کی وجہ سے ماں گم کر بیٹھتی ہے. دوسری بات کیا آ گئی کہ حاسدین کا حسد، بری نظر بد نظر بھی لگ جاتی ہے اس محبت کی ڈوری کو، تو تب بھی یہ ڈوری جل کے بھسم ہو جاتی ہے حاسد کے حسد سے. اور تیسری یہ ہے کہ جادو، شیاطین، جنات، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ماں اور اولاد اس میں سے یہ ڈوری غائب ہو جاتی ہے تو پھر یہ دونوں رشتے آمنے سامنے آ جاتے ہیں. جب یہ دونوں رشتے جو ایک ہی تھے، ایک ہی وجود تھا، یہ ایک دوسرے کی مخالف پارٹیاں بنی، تو پھر جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو پھر نقصان بڑا ہوتا ہے، چیخو پکار بڑی ہوتی ہے، دونوں تڑپتے ہیں. ماں جو ہے وہ واویلا بچا لیتی ہے، چیخو پکار کر لیتی ہے، ارد گرد والوں کو بلا لیتی ہے، مظلوم بن جاتی ہے. اور اگر تو بیٹا ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ باہر پناہ ڈھونڈتا ہے. اور جب وہ باہر پناہ ڈھونڈے گا تو پھر اس کو وہ تو دشمن ہوا ہوتا ہے نا ماں کا اس وقت. تو ماں کا وہ دشمن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ماں اس کو اچھائی کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، تو اس کو اچھائی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. تو پھر بیٹا پناہ کس میں ڈھونڈے گا؟ پھر بیٹا پناہ برائی میں ڈھونڈ لیتا ہے، برے دوستوں کی صحبت میں جاتا ہے، بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی خدا نہ خواستہ اگر یہ امتحان کسی بیٹی پر آ جائے تو پھر اس سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال جو ہے یہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب اس ساری جو بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، ماں اور بچے کی محبت جو ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجوہات کو جب ہم تلاش کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب ہوا کیا ہے؟ نظر لگی ہے، حاسدین کا حسد آڑے آ گیا ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا جنات اور شیاطین ہے. 3 وجوہات ہے نا میجر. اب ان تینوں کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. اگر تو شیطانی وجہ ہے یا نظر بد ہے تو اس کا علاج اذکار سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تو پھر تو اذکار بھی کام نہیں کرتے، پھر تو وظائف اور تعویذ بھی کام نہیں کرتے. پھر اس کے لیے بڑا لمبا پینڈا پڑ جاتا ہے. کیونکہ پینڈا اس لیے لمبا ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر سمجھ آ جائے تو کام ختم، جلدی منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر بات جو ہے نا وہ طول پکڑ جاتی ہے. اب ماں جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا یا میری اولاد جو ہے یہ تو بگڑ گئی ہے، یہ تو بے راہ روی کا شکار ہو گئی، یہ تو نافرمان ہو گئی ہے. اب اس کی نافرمانی جو ہے نا اس کو میں نے سدھارنا ہے. اب ماں اس اولاد کو سدھارنے پر کمر بستہ ہو جاتی ہے، اور ایسی کمر بستہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طور پر کامیابی چاہتی ہے، 100% کامیابی اس کو چاہیے. تو ایسے میں کیا ہے؟ ایسے میں ہمارے ٹیچر کا مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، ایسا جملہ جو بس کیا کہنا چاہیے، جو زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والا جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ ماں کو ماں بنو، خدا نہ بنو. ماں کو ماں ہی رہنا ہے، ماں کو خدا نہیں بننا. انفارچونیٹلی ہم مائیں خدا بننا چاہتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم خدا بن جاتی ہیں. کیسے؟ یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ماں کیسے خدا بنتی ہے، اور کیا خدا نہ خواستہ ہم بھی یہ اس جرم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے. یہ سوچ میں جو فساد ہے، یہ شر سوچ کا شر ہے. اور جب دین کا صحیح معنوں میں علم ہمارے اندر جب تک نہیں اترتا تب تک انفارچونیٹلی ہم اس تکلیف میں رہتے ہیں، اور ہماری سوچ پر
جس کو کہتے ہیں نا کہ سوچ پر جادو ہو جاتا ہے، یہ ہماری سوچ کا جادو ہوتا ہے، اور ہماری سوچ ایسی اس جادو میں جکڑی جاتی ہے کہ ہم حقیقت نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایسی ماں جب کسی بصیرت والے کے پاس جائے گی تو وہی اس کو حقیقت دکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس ماں کو نہیں سمجھ آتی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ ماں بس پھر کیا کہنا چاہیے کہ خود بھی تکلیف میں ہوتی ہے، اس کا پورا گھر پورا ماحول تکلیف میں ہوتا ہے۔ وہ بیچاری ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک جادو کا شکار بندہ ہوتا ہے نا، تو اس بندے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جادو کے سحر میں جکڑا ہوا، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو نہیں پتا چل رہا، وہ تو جادو میں جکڑا ہوا، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کہاں پر غلط کر رہا ہوں، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ ایسے ہی اس ماں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میرے سے غلطی ہوئی کہاں پر ہے، اور ایسے میں اس ماں کو اپنے آپ کو کیسے اس سحر سے باہر نکالنا ہے، یہ بات ہم نے سیکھنی ہے۔ یہ بصیرت ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت سے ہی ملتی ہے، یہ بصیرت کتابوں سے نہیں ملتی، یہ بصیرت، یہ فہم ہمیں دین کا علم دیتا ہے، لیکن علم والے کی صحبت سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، خالی کتابوں سے بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجرم تو میں ہی تھی، جب ہمارا دماغ جو ہے وہ اس سحر سے باہر آتا ہے، کیونکہ یہ جو سحر ہوتا ہے نا، یہ جو دماغ کا سحر ہوتا ہے، دماغ کا جادو ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو باندھ دیتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو دھندلا کر دیتا ہے، آپ حق اور سچ اس میں تمیز ہی نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو آپ کی جو عقل سلیم ہے نا وہ کہیں گم ہو جاتی ہے، آپ کو بس اپنی اولاد میں صرف برائیاں نظر آتی ہیں، اور ایک بچہ جس کو آپ ہر وقت برا کہتے ہیں، ہر وقت برا کہتے ہیں، تو پھر وہ تو واقعی برا بن جاتا ہے۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے بتائیں؟ اس کو اتنا زیادہ، ایک تو باہر کا جو ماحول ہے وہ کتنا زیادہ اس کو پریشرائز کر رہا ہے، اور باہر تو ہر طرف شر 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 پھیلا ہوا ہے، اور جب وہ گھر میں آتا ہے تو گھر میں بھی چیختی چنگاڑتی ماں جو ہے وہ اس کو نظر آتی ہے، کیونکہ گھر کا مرکز اور محور تو عورت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور ماں میں سے جب اتنی نیگیٹو وائبز نکل رہی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آگ جب آگ سے ٹکراتی ہے تو پھر گھروں میں طوفان تو آتے ہیں نا، تو ایسے طوفانوں کی زد میں ہم سب کے گھر آئے ہوتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا دامن بھی نہیں بچا ہوا، ہم سب کہیں نہ کہیں جھلس رہے ہوتے ہیں، اور اپنی اس تکلیف کو سہ رہے ہوتے ہیں، کوئی برداشت کر لیتا ہے، کوئی چپکے سے گزر جاتا ہے، اور کوئی واویلا بچا دیتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، آج کون سی ماں ہے جس کے چہرے پر اپنی اولاد کی طرف سے حقیقی خوشی اور سکون ہمیں نظر آ جائے؟ نہیں نظر آتا، ڈھونڈنے بھی جائیں گے تو نہیں نظر آئے گا، بہت ریئر ہے، بہت ریئر ہے۔ کیوں؟ یہ سکون کس نے چھین لیا؟ یہ سکون جو ہے یہ کہاں چلا گیا؟ یہ مطلب آپ اپنی ذات میں ہی پرسکون نہیں ہیں، اپنے گھر میں ہی پرسکون نہیں ہیں، اپنے رشتوں میں ہی پرسکون نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کیسے باقی تمام زندگی کے معاملات کو اچھے سے چلا سکیں گے؟ ماں جب بنتی ہے نا تو ماں بننے کے بعد ماں کو بہت بلند مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بڑا بلند مرتبہ اور مقام دیا ہے، اور وہ بلند اور مرتبہ اور مقام جب عورت کو ملتا ہے نا تو اس عورت کو تقریباً ہم دیکھیں تو 30 مہینے پباں پار گزارنے پڑتے ہیں، آسان نہیں ہوتا۔ جس دن سے وہ کنسیو کرتی ہے وہ اپنی جان پر تکلیف سہتی ہے، 9 مہینے وہ کتنی تکلیف سہتی ہے، اور پھر ڈلیوری کی تکلیف، اتنی شدید اذیت سے وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کے سارے حساب کا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کے جو درد ذہ میں عورت ہوتی ہے اس کی اتنی ایک ایک درد وہ سہتی ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو درد ذہ میں مبتلا عورت ہو اس سے دعا کرواؤ، اس وقت اس عورت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور
پھر وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے اس کو یاد کرنا ہے کہ جب ایک عورتوں کا ایک گروہ آیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مرد جو ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور مرد جو ہیں وہ اسلامی سرحدوں کا پہرا دیتے ہیں، مرد جو ہیں وہ جنازے اٹھاتے ہیں۔ وہ مفہوم بیان کر رہی ہوں، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے۔ تو عورتیں تو یہ سب کچھ نہیں کرتی، تو پھر مرد تو اجر و ثواب میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک جو مرد جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے اور پوری رات وہ حجر اسود کے سامنے شب قدر میں نوافل ادا کرتا ہے، تو اس ایک شب سے زیادہ اجر اس عورت کا ہے جو وہ اس تکلیف سے گزرتی ہے، یعنی ماں بننے کا عمل اور ڈلیوری اور پھر دودھ چھڑوانے کی مدت تک عورت جو ہے نا وہ اس کے برابر اجر پاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ کس بلندی پر چلی جاتی ہے، کتنی قربت میں وہ چلی جاتی ہے رب کی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے نا وہ کتنی تکلیف اپنی جان پہ سہ رہی ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر اس بچے کو اٹھا کے ساری اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہے، صبر کے ساتھ گزارتی ہے۔ 9 مہینے گزارنے آسان نہیں ہوتے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے اور پھر وہ اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، تو اللہ اس کے اندر ایسی خوشی پیدا کر دیتا ہے، وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ ورنہ اگر وہ اس تکلیف کو نہ بھولے تو وہ کبھی نیکسٹ کنسیو ہی نہ کر سکے، وہ تو کبھی اس طرف آئے ہی نہ۔ لیکن اللہ بھلا دیتا ہے، اللہ اس کو ایسی لذت دیتا ہے، ایسی خوشی دیتا ہے کہ وہ پھر ایک اور بچے کی تمنا کرنے لگتی ہے، کتنی خوشی اس کے اندر پھوٹتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس ماں کا یہ جی چاہتا ہے کہ یہ جس کو میں نے اتنی تکلیف کے ساتھ جنا ہے، اب جب یہ بڑا ہو تو میری ساری تکلیف جو میں نے سہی تھی اس کا اجر مجھے یہ دے۔ ہوں؟ وہ بدلے کی خواہش اس بچے سے لگا لیتی ہے غیر محسوس طریقے سے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان اس خواہش کو اور ہوا دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ہاں دیکھو تم نے اس کو کتنی تکلیف سے پالا، تم نے اس کو کس طرح اس کو کھلایا پلایا، اور دیکھو اب یہ بڑا ہوا ہے تو یہ تمہاری فرما برداری نہیں کر رہا۔ اب یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ماں سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور ماں کیا کرتی ہے، ماں خدا بن بیٹھتی ہے۔ ماں اس بچے سے یہ توقع کر رکھتی ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے نا یہ میرا فرما بردار بن جائے۔ اب بچہ چلنے پھرنے لگے گا تو ماں کے حکم اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے، جاؤ میرے لیے یہ اٹھا کے لاؤ، جاؤ میرے لیے وہ اٹھا کے لاؤ، ایسا کرو ویسا کرو۔ اور اگر بچہ کہنا نہیں مانے گا، 4 سال کا بچہ اگر ماں کا فرما بردار نہیں ہے تو ماں تو کہے گی کہ میری تو تربیت پہ انگلی اٹھ جائے گی، یہ میرا اتنا بدتمیز بچہ میرے کہنا نہیں مان رہا۔ تو وہ پھر کیا ہے کہ پھر اب وہ ایک زناٹے کا تھپڑ آئے گا اور ایک چیخو پکار شروع ہو جائے گی، تو بس پھر کیا، پھر سمجھ لیں کہ ماں نے ہاتھ میں کینچی پکڑ لی، اور وہ محبت کی خوبصورت ڈوری جو اللہ نے اس کو دی تھی، جس ڈوری سے اس نے ساری زندگی اس شخص کو باندھے رکھنا تھا، اور اسی ڈوری نے اس بچے کو ہر شر سے بچا لینا تھا، کیونکہ اسی ڈوری میں ایسی قوت تھی کہ وہ بچہ شر سے بچ سکتا تھا، صرف محبت کی ڈوری میں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی اس کو۔ تو وہ بچپن سے ہی وہ ڈوری کٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو میرے رب نے تو کہا ہے کہ 7 سال تک بچے کو نماز کا بھی نہ کہو، یعنی رب اپنی فرما برداری بھی نہیں کروا رہا 7 ایئرس تک۔ 7 ایئرس تک بچے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو زبردستی نماز پڑھوائیں، نہیں ہے۔ آیا ہے کہیں حکم؟ نہیں آیا نا۔ تو پھر یہ کیا ہوا، کتنی بڑی غلطی تو ہم سے ہو گئی نا، ہم نے اس کے اوپر حکم چلانے شروع کر دیے 7 ایئر سے پہلے ہی۔ اب جب ہم جس نے پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کو کیسے رکھنا ہے۔ اس نے کہا کہ 7 ایئرس تک اس کو یہ بھی نہیں کہنا کہ تم جو ہے نا نماز پڑھو اٹھو اطاعت اس طرح میری کرو۔ 7 ایئرس کے بعد اس کو حکم دیا گیا نماز کا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔
تو یہاں سے پھر ہم اس ڈوری کو خود ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو ریلیشن ماں اور بچے کا ڈیولپ ہونا تھا وہ ڈیولپ ہو نہیں پاتا. اور پھر ایسے میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے نا وہ بھی یاد کر لینا چاہیے. حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ پہلے 7 سال جو ہے نا وہ بچے کو اپنا آقا بنا لو، یعنی بچے کو تم اپنا بادشاہ بنا لو. تو بادشاہ جب ہم کسی کو بنا لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھاگ بھاگ کے اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جنہوں نے 7 سال کی عمر تک اپنے بچوں کی فرما برداری کی ہے. ہم تو ان کو مینرز سکھانے پہ ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، ہم تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اپنی پسند ناپسند پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی نافرمانی اللہ کی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کو بڑے گناہ کبیرہ کریں. اللہ نے غیبت کو بھی کیا کہا ہے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اور ہم میں سے کون سی ماں جو یہ حلفاً کہہ سکتی ہے کہ جب میرا بچہ میری گود میں تھا یا میری کوکھ میں تھا تو میں نے کبھی غیبت نہیں کی تھی، میں نے کبھی مردار نہیں کھایا تھا. بچہ کوکھ میں تھا تو تب بھی ماں نے مردار کھایا ہے، بچہ جب گود میں تھا تو تب بھی غیبت اور چغلی سے ہم باز نہیں آئے. باہر کیا جانا، ہم اپنے شوہروں کو ہی نہیں بخشتے. تو مطلب اس گندگی کو کبھی جانا ہم نے، کبھی سوچا ہم نے کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں اس معصوم کے سامنے. تو گناہ کی کراہت کو وہ بچے کی لطیف روح محسوس کرتی ہے، اور جو اس کے اندر اپنی ماں کا ایک مہان روپ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اس میں داغ ہو جاتا ہے، داغ لگ جاتے ہیں اس میں. اس کی روح ہمیشہ بالغ ہوتی ہے، اس کی روح محسوس کر لیتی ہے، وہ اس تعفن کو محسوس کرتی ہے. روح کو باطن ہوتا ہے، روح سمجھ رہی ہے کہ ماں ٹھیک نہیں کر رہی، ماں گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے. بچہ نہ بھی اظہار کرے لیکن اس کے اندر وہ نیگیٹیوٹی چلی جاتی ہے، اور وہ شفافیت اور وہ نورانیت جو اس کو ماں کے وجود سے مل رہی ہونی چاہیے تھی، اس کی بجائے اندھیرا اور اس غیبت کی میں کیا کہوں شیطانیت جو ہے نا، وہ نیگیٹو وائبز ماں جنریٹ کرتی ہے. وہ قریب تو ماں کے ہے نا، وہ دیکھتا ہے 24 گھنٹے کہ میری ماں میرے باپ کے بارے میں کیا لفظ استعمال کر رہی ہے. جب ایک غیبت ہم کرتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ ایسے ہے کہ ہم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اور پھر جب گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، تو وہاں پر نور، وہاں سے جو اللہ کا ہر وقت سسٹم ایسا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور کے حصار میں رہتا ہے، کیونکہ مومن کا دل یاد الہی میں ہوتا ہے. ہر وقت یا تو ہمارے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے یا پھر اندھیرے ہوتے ہیں ہمارے وجود پہ. تو جب ہمارے وجود پہ اندھیرے ہوتے ہیں وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے وہ جب ہم سر انجام دیتے ہیں تو جو رحمت کے فرشتے ہمارے اوپر نور کی وہ ایک بوندے برسا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ماں جھوٹ بھی بولتی ہے، ماں گوسپنگ بھی کرتی ہے، تو پھر اس کے کتنے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اس معصوم روح پر پڑتے ہیں. وہ بچہ پورا ایک وجود رکھتا ہے. بچہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ناسمجھ ہے، نہیں، روح ناسمجھ نہیں ہوتی، روح ہمیشہ بالغ ہوتی ہے. ساری روحیں اپنے اندر شعور رکھتی ہیں، اور یعنی غیر محسوس طریقے سے وہ اس نور کو بھی لے رہا ہوتا ہے اور اس نیگیٹیوٹی کو بھی وہ فیل کر رہا ہوتا ہے. اس کی جو نورانیت ہوتی ہے نا، بچے کی روح کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ مسخ ہوتی ہے. وہ جو ریلیشن، جو محبت کی جو ڈوری کا ریلیشن ہوتا ہے نا، وہ خراب ہونے لگتا ہے اس سے. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم سب ماؤں نے کی ہیں، ہم کر چکے ہیں، اور اب ان غلطیوں کا تدارک جو ہے
وہ صرف اور صرف توبہ استغفار ہے. ہم اپنے رب کے حضور رج کے توبہ استغفار کریں کہ اللہ جو ہم سے ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کی سزا ہمیں نہ دینا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں درگزر کر دینا. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری یہ بات آ گئی کہ جو حضرت علی کا قول تھا کہ 7 سال تک اس کو اپنا آقا بنا لو، خود اس کے غلام بن جاؤ. تو وہ جو ہم نے 7 سال سے پہلے ہی اس کے اوپر حکم چلائے تھے، اب اس کی سزا بھی تو ہمیں ملنی ہے نا، وہ پھر ملتی ہے ہمیں. اور پھر اس سے آگے حضرت علی نے کہا تھا کہ 7 سے 14 سال تک پھر تم اس کے آقا بنو. یعنی اتنا عرصہ پہلے فرما برداری کرنی ہے، تو اب کیا ہے، اب پھر اس کی تربیت کا ٹائم آ گیا. 7 سال کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر تربیت کا ٹائم آ گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو اپنا وزیر بنا لو. وزیر کیا ہوتا ہے؟ اب اس سے ہم مشورے کرنے شروع کر دیں، نیگیٹیوٹی کے مشورے نہیں، چغلیوں کے مشورے نہیں، خاندانی سیاست کے مشورے نہیں، یہ والے مشورے ہم کرتے ہیں، یہ نہیں کرنے ہیں. یہ تو نیگیٹیوٹی ہے، یہ تو ہم غلط سکھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو تقریباً بہت اچھی مائیں بھی ہوں گی ہم میں موجود، لیکن تقریباً جو ہے نا کہیں نہ کہیں ہم سے سرزد ہو چکی ہوتی ہیں. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، تو ایک سوال یہ بھی تھا، میں نے نوٹ کیا پوائنٹ، کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں میں صبر نہیں ہے. صبر ایسی چیز ہے کہ جو صبر بھی صحبت سے ملتا ہے. اگر ہم صابرین کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نا، صبر والوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو آٹومیٹکلی ہم میں بھی صبر آ جائے گا. اور اگر ہم بے چین لوگوں میں بیٹھیں گے، بے صبرے لوگوں میں بیٹھیں گے، تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. اب کیا ہے کہ ماں میں بھی صبر نہیں ہے. ماں میں کیسے صبر نہیں ہے؟ نوٹ کریں، سوچیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کب کب بے صبری کی ہوتی ہے اپنے بچے کے سامنے. مجھے کوئی سہولت نہیں ملی، میری زندگی میں مشکل آ گئی، مجھے شوہر کی طرف سے، سسرال کی طرف سے کچھ برداشت کرنا پڑ گیا تو میں نے نہیں کیا. اگر منہ پہ کر لیا تو گھر آ کے میں نے غصہ نکالا، اور جب وہ میں نے گھر آ کے غصہ نکالا، وہ جو تعفن تھا وہ بچے نے دیکھا. بچہ تو دیکھ رہا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہے. تو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں نے ہر چیز کا ریئیکشن تو ماں کرتی ہے، ہر چیز کا ریئیکشن کرتی ہے. تو اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ جو ہمیں صبر سکھا رہی ہے ماں، اس میں تو خود نہیں ہے. اس نے تو خود ہر ایکشن کا ری ایکشن کیا ہے. اگر اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس نے تو برداشت نہیں کیا. یہ تو ہمارے باپ کی بھی برداشت نہیں کرتی، یہ تو کسی کی بھی برداشت نہیں کرتی. اگر منہ پہ نہیں بولتی تو جانے کے بعد بولتی ہے. تو یہ ری ایکشن ضرور کرتی ہے. تو اب کیا ہے، تو اب بچہ بھی ری ایکشن کرنا سیکھ لیتا ہے. اور اگر اس نے دیکھا ہے کہ ماں برداشت کرتی ہے، ماں صبر کرتی ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ماں صبر کرنے کے بعد اپنا سارے کا سارا غم جو ہے وہ مسلے پہ بیٹھ کے اپنے رب کو سناتی ہے، تو پھر غیر محسوس طریقے سے اس کا بھی اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. یہ سکھایا نہیں جاتا، یہ بچہ خود ہی خود سیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ سیکھ کے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں کہ وجوہات بھی ہم نے دیکھ لیں کہ ہماری وجوہات کیا تھی، اور صبر کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ صبر بھی اگر ہم میں نہیں ہے صبر، تو بچے میں بھی صبر نہیں آئے گا. اور صبر ہم نے سہا ہے. دیکھیں، جو مظلوم ماں ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو بڑی پیاری لگتی ہے، روتی دھوتی مظلوم سی ماں. جتنی مظلوم ماں ہے نا، ان کے بیٹے جوان ہو کے بڑے جان نثار ماں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جب اپنے بچوں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سوچیں کیا ہم پرفیکٹ تھے؟ ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، کیا ہم 100% نمبر لے کے آتے تھے؟ کیا ہم زندگی کے ہر میدان میں 100% تھے، جو اب اس بیچارے سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ 100% ہو جائے؟ تو یہ بھی ایک ہے. اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو 100% تو ہم بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے 100% کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ غلطی تو یہاں پر ہم سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اچھا، اب ایک اور یہ پوائنٹ تھا کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ واقعتاً ایک عورت جو ہے اس نے بڑی اچھی لائف گزاری ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا اچھا تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اور وہ واقعی بلند مرتبے پر تھی اخلاقیات کے لحاظ سے بھی، اپنے دینی معاملات میں بھی وہ ایک بہت
परफेक्ट माँ थी। अब उसका बच्चा भी बेराह रवि इख्तियार कर लेता है। अब उसका बच्चा बेराह रवि इख्तियार करता है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी हमने देखनी है कि बच्चा, फिर वही बात आ जाती है कि बच्चा तो फितरत तस्लीम पर पैदा हुआ है, और अगर पहले तो हमने देखा ना कि हमारे अपने हाथों की कमाई है तो ये सब हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अब आप माँ तो बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो इसके बावजूद अगर वो नाफरमानी और सरकशी की राह इख्तियार करता है तो उसके लिए फिर हमें ढूंढनी है, वजह ढूंढनी है। नाफरमानी, अगर बच्चा जो है वो नाफरमान है तो हमारे टीचर ये कहा करते थे कि तुम अपनी फर्मा बरदारी अपने रब के यहाँ बढ़ा दो, अल्लाह के मज़ीद फर्मा बरदार बन जाओ। जो अल्लाह का फर्मा बरदार होता है, फिर अल्लाह जो उसके मातहत होते हैं उनको उसका फर्मा बरदार बना देता है, और जो अल्लाह का फर्मा बरदार होता है वो उसके रसूल का भी फर्मा बरदार होता है। जो उसके रसूल का फर्मा बरदार होता है वो अपने उलुल अमर का भी फर्मा बरदार होता है। उलुल अमर कौन होते हैं? जो आपके ऊपर मुकर्रर किए जाते हैं हाकिम। हाकिम में फिर आगे दर्जा बदर्जा सब लोग आ जाते हैं आपके उलुल अमर में। सबसे पहले तो हाकिम आ गए, फिर उसके बाद आपके असातिज़ा कराम आ जाते हैं, आपके ऊपर जो जिनसे आप एजुकेशन ले रहे हैं, या आपके वालिदैन, या आपके तमाम बुजुर्ग रिश्तेदार जो आपसे बड़े हैं घर में, उनकी फरमाबरदारी कहीं ना कहीं हमसे कोई ऐसा सरजद हो रहा होता है जिसकी वजह से फिर वो रिश्ता हमारी नाफरमानी और सरकशी बर्दाश्त करके खामोश हो चुका होता है। कहीं हमसे ऐसा हो चुका होता है जिसके नतीजे में फिर क्या है कि अब हमें जवाब अगली नस्ल दे रही होती है। उस वक्त जिसके साथ हमने करना था, जुबान से नहीं किया तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमने अपनी सरकशी दिखा दी, ठीक है, तो वो तो सह गया, लेकिन उसका सबर जो है ना, अब उसका सबर तमाचा बन के हमारे बच्चों की सूरत में हमें जो है ना अब सहना पड़ता है। एक तो ये सूरत हाल हो जाती है, और फिर ऐसा होता है कि जैसे सम टाइम बच्चे जो होते हैं, बहुत कई प्यारे बच्चे होते हैं, खूबसूरत बच्चे होते हैं, और कुछ शैतान जिन्नात उन बच्चों के पीछे लग जाते हैं, तो वो भी उन बच्चों को फिर गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे फिर सरकशी में, नाफरमानी में अपने वालिदैन को बहुत सताते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ माँओं पर भी असरात होते हैं, शैतानी असरात, जिन्नाती असरात, तो वो ऐसे शयातीन उन माँओं के पीछे लगे हुए होते हैं कि जिनका काम ये है कि उन्होंने उनको, या तो वो लगे हुए हैं या लगाए गए हैं, वो उस औरत को कभी सुख नहीं लेने देंगे। उस औरत का एक लम्हा भी सुख से नहीं गुज़रता। ऐसे लोगों की निशानी ये होती है कि वो, ऐसी माएँ जब अपनी औलाद के साथ बैठी हैं, कंफर्टेबल माहौल में बैठी हैं, तो एकदम कोई भड़कती हुई बात आएगी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। यानी ऐसी ख़वातीन को अपने घर में करार नहीं होता, अपने घर में सुकून नहीं होता। शौहर के साथ जो रिलेशन है उनमें भी उनको वो मोहब्बत और वो तस्कीन नहीं मिलती, और ये निशानी होती है कि कुछ गलत है, कि जिसके लिए अब ज़रूरत है उसका तदारुक करने की। ये वो छोटी-छोटी सी निशानियाँ हैं जो मैंने आपको बताई, ये तलाश हमने खुद करनी है, और अपना-अपना मसला जो है हम जब थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मेरा मसला कहाँ पर है और मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। और माँ जब अपना जायज़ा लेती है तो उसको समझ आ जाती है कि मेरा जो मसला है इसकी वजह क्या है। वजूहात फिर एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। वजूहात में सबसे पहले आ जाता है कि मेरा नफ्स इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से मैं फँसी हूँ, या मेरा शैतान, ठीक है ना? कोई शैतानी असरात थे मेरे साथ, कोई मामला मेरे साथ गड़बड़ था जिसने मुझे कभी चैन नहीं लेने दिया, और जिस रिश्ते से मैं क्लोज़ होना चाहती हूँ, जिस रिश्ते से भी मैं मोहब्बत करती हूँ, ये शैतान अंदर आके उधर ही फ़साद डलवा देता है। और यही इसी को थोड़ा-सा हम और एलैबोरेट करेंगे तो जिन्नात, शयातीन और जादू और नज़रे बद और हसद, इन सब को के जो साइन है वो हमें पता चल जाएगा। तो वो साइंस भी मैंने आपको बता दिए, और जब हम अपना जायज़ा लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, और ये सब थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र करेंगे तो हम सब माएँ
کسی نہ کسی سرے کو پکڑ لیں گی اور ہم پہنچ جائیں گی، کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور میرے گھر کا پرابلم کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنی آج ہم نے باتیں کی ہیں، ان باتوں کو ہم یہیں پر پاز کرتے ہیں۔ اس سے جو اگلے پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں وہ ہم اپنی اگلی نشست میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ کچھ سوالات تھے جو آپ کے لیے میں نے چھوڑے تھے کہ آپ ہی کی پچھلی گفتگو میں سے کو سننے کے بعد کچھ ایسے سوالات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑے ہیں کہ آپ کی سکرین پر آئیں گے، گروپس میں بھی ہم شیئر کر دیں گے۔ ان سوالات کا جواب انشاءاللہ آپ نے مجھے نیکسٹ سیشن میں دینا ہے۔ اور آج جتنی گفتگو ہم نے کی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔